یکم جنوری 2001 کے دن یعنی نئی صدی کے آغاز پر کراچی سے اسلام آباد منتقل ہوا تھا، کیونکہ میری ملازمت بطور آڈیو ویژول انجینئر اسلام آباد کے معروف شفا ہسپتال میں ہو گئی تھی۔ پہلے تو میں کراچی سے اکیلا ہی پہنچا تاکہ یہاں کوئی مناسب گھر کرائے پر تلاش کروں اور پھر کراچی سے فیملی کو یہاں بلاؤں۔ میں چاہتا تھا کہ شفا ہسپتال سے قریب ہی کوئی گھر مل جائے تاکہ آنے جانے میں آسانی رہے، لیکن شفا کے اطراف والے سیکٹرز میں گھر خاصے مہنگے تھے۔ ان دنوں اسلام آباد کا سب سے آخری سیکٹر G11 ہوا کرتا تھا۔ یہ سیکٹر ابھی پوری طرح آباد نہیں تھا، کئی پلاٹ ابھی خالی تھے اور سیکٹر کی مرکزی مارکیٹ بھی ابھی موجود نہیں تھی، اس لیے یہاں موجود گھروں کے کرائے کچھ مناسب تھے۔ چنانچہ ایک دن تلاش کرتے کرتے G11 2 میں مجھے گلی کے کارنر پر ایک خوبصورت سے گھر کا نچلا پورشن صرف 4,500 روپے ماہانہ کرائے پر مل گیا۔ یہ جگہ شفا ہسپتال سے دور تو تھی، لیکن اسلام آباد کا یہ دور دراز فاصلہ بھی 10 کلومیٹر ہی بنتا تھا۔ درختوں اور سبزے سے گھری کھلی صاف ستھری سڑکوں اور بہت کم ٹریفک کی وجہ سے یہ فاصلہ مجھے جیسے کراچی والے کے لیے تو بس روزانہ کی سیر و تفریح ہی تھا۔ گھر لینے کے چند ہی دن بعد میری والدہ، اہلیہ اور دونوں بچے بھی اسلام آباد پہنچ گئے اور زندگی ایک نئی ڈگری پر چل پڑی۔ نوکری کے علاوہ جو بھی فرصت ملتی وہ اسلام آباد کی مزارگاہوں کی سیر اور فطرت کی قربت میں گزرنے لگی۔ ہر لانگ ویک اینڈ کا شدت سے انتظار ہوتا اور ان دنوں ہم ذرا لمبے سفر پر نکل جاتے۔ مری، نتھیا گلی، ایوابیہ، کاغان، ناران، سوات، یہاں یہ سب کچھ ہماری پہنچ میں تھا اور اسلام آباد سے بس چند گھنٹوں ہی کی دوری پر تھا، اس لیے زندگی بڑی سرخوشی میں گزرنے لگی۔ نوکری کے علاوہ جو بھی فرصت ملتی وہ اسلام آباد کے مزارگاہوں کی سیر تفریح اور فطرت کی قربت میں گزرنے لگی۔ ہمارا گھر G11 سیکٹر میں جس جگہ پر تھا وہ گلی کا کارنر تو تھا ہی، جبکہ اس کے ساتھ ایک خاصا وسیع خالی پلاٹ بھی تھا جس کے آخر میں ایک گہرا برساتی نالہ گزرتا تھا۔ خالی پلاٹ کو تو ہمارے مالک مکان نے گھاس پھوس لگا کر ایک مناسب سا باغ بنا دیا تھا۔ باغ کے ساتھ گزرنے والے نالے کا پاٹ بھی طرح طرح کے سرسبز پھولدار پودوں اور جنگلی پھولوں سے بھرا رہتا تھا اور اس کی تہہ میں نمی کی وجہ سے رات کو یہاں اکثر جگنو بھی اڑتے نظر آتے تھے۔ رات کے اندھیرے میں اڑتے ان ننھے ننھے چراغوں جیسے جگنوؤں کا نظارہ ہم کراچی کی گنجان آبادی میں رہنے والوں کے لیے ایک خوابناک منظر کی حیثیت رکھتا تھا۔ یہ گھر 3 کمروں اور ایک مختصر سے لاؤنج پر مشتمل تھا۔ بیرونی کمرہ تو ڈرائنگ روم تھا، پچھلا کمرہ ہم نے اماں اور بیٹے کو دیا اور درمیانے والا کمرہ ہم میاں بیوی اور بیٹی کے حصے میں آیا۔ اس کمرے کی بیرونی دیوار میں ایک بڑی سی کھڑکی کھلتی تھی جس کے باہر خالی پلاٹ والا باغ تھا۔ اس باغ کے آخر میں برساتی نالے کے اندر اگے بلند پودوں کے پتے سرسراتے نظر آتے تھے اور انہی پودوں میں ستمبر اور اکتوبر کی خنک راتوں میں جگنو اڑتے نظر آتے تھے۔ ویسے اس پائے باغ کا نظارہ دن کی روشنی میں تو بڑا دلکش ہوتا تھا، لیکن رات کے اندھیرے میں یہ کچھ خوفناک سا ہوتا جاتا تھا۔ باغ کے پودے اور درخت سیاہ ہیلوں کی شکل اختیار کر لیتے تھے اور اس مہیب اندھیرے میں دور اڑتے جگنوں کی ریڈم لائٹ جیسی سبز روشنی ایک پراسرار ماحول تخلیق کر دیتی تھی۔ مکان کے اوپر والے پورشن میں امرترس کی ایک مفتی فیملی رہائش پذیر تھی۔ ماں باپ، 2 بیٹے جاوید اور زبیر اور 4 بچیاں، انتہائی خوش اخلاق اور مہمان نواز خاندان۔ یہ لوگ معروف ادیب و ممتاز مفتی کے رشتہ دار بھی تھے۔ اس مکان میں منتقل ہونے کے چند دن میں ہی ہمارے بہت خوشگوار تعلق پیدا ہو گئے، خصوصاً جاوید مفتی اور میں تو جلد ہی گہرے دوست بن گئے۔ جاوید بھی ایک پراسرار شخصیت تھا، وہ اکثر کچھ ایسی عجیب و غریب باتیں کرتا ہے کہ جن پر مجھے یقین ہی نہیں آتا تھا۔ وہ اس مکان کے بارے میں بھی عجیب باتیں کرتا تھا، کہتا تھا کہ اس گھر میں کسی اسیب کا سایہ ہے۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہاں کچھ اثرات ہیں؟ میں اس سے پوچھتا تو وہ کئی واقعہ سنانے لگتا۔ مثلاً وہ کہتا کہ اس گھر کے دائیں بائیں والے مکان دور بھی ہیں اور ایک منزلہ بھی ہیں، اس لیے ان پر سے کسی کا اس مکان کی چھت پر آنا مشکل ہے، لیکن اکثر راتوں میں چھت سے ایسی آوازیں آتی۔ مثلاً وہ کہتا کہ اس گھر کے دائیں بائیں والے مکان دور بھی ہیں اور ایک منزلہ بھی ہیں، اس لیے ان پر سے کسی کا اس مکان کی چھت پر آنا مشکل ہے، لیکن اکثر راتوں میں چھت سے ایسی آوازیں آتی ہیں کہ لگتا ہے اوپر کوئی چہل قدمی کر رہا ہے۔ میں اور زبیر 1-2 دفعہ ہمت کر کے فوراً چھت پر پہنچے تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ ایک دفعہ تو غضب ہی ہو گیا۔ وہ بولا، کیا؟ میں نے پوچھا۔ میں صبح سویرے چھت پر گیا تو یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ وہاں کئی جگہ انسانی فضلہ پڑا ہوا تھا، یوں لگتا تھا جیسے کوئی بچہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں فارغ ہو کر گیا ہے۔ میں تو حیران ہی رہ گیا کیونکہ چھت کے دروازے کا تالا میں نے ابھی خود ہی کھولا تھا اور اتنی اونچی چھت پر کسی کا باہر سے چڑھ کر آنا ممکن ہی نہیں تھا، اور پھر اگر کوئی آ بھی گیا تھا تو کیا وہ صرف یہ فضلہ بکھیرنے کے لیے آیا تھا؟ میں بھی حیران ہوا۔ بات آئی گئی ہو گئی۔
ہمیں یہاں رہتے ہوئے سال ہو گیا۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں ہم کراچی چلے گئے، وہاں کچھ دن گزار کر میں تو واپس چلا آیا، البتہ بیوی بچے کچھ مزید دنوں کے لیے وہیں رک گئے۔ اب یہاں میں گھر میں اکیلا ہی تھا۔ ایک دن میں رات گئے تک بیٹھا کمپیوٹر پر کام کر رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے بارش موسلادھار برس کر رکی تھی اور اب ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ رات کا 1 بج رہا تھا، اچانک مجھے ایسی آواز آئی جیسے کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا ہو۔ میں چونکا کہ رات کے اس پہر کون ہوگا؟ وہ گھنٹی کیوں نہیں بجا رہا؟ دروازہ کیوں کھٹکھٹا رہا ہے؟ میں داستانہ نہیں اٹھا اور انتظار کرنے لگا کہ دوبارہ آواز آئے تو اٹھ کر دیکھوں، لیکن کافی دیر گزرنے کے باوجود دوبارہ کوئی آواز نہ آئی تو میں نے بھی وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ لیکن کچھ دیر اور گزرنے کے بعد دوبارہ اسی طرح ٹھک ٹھک کی آواز آئی، جیسے کوئی اپنی انگلی سے دروازے کو بجا رہا ہو۔ میں اٹھا اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھول کر باہر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ گھر کا بیرونی آہنی گیٹ بند تھا، تو پھر اس بند مین گیٹ سے اندر آ کر لکڑی کا دروازہ کوئی کیسے کھٹکھٹا سکتا ہے؟ میں حیران ہوا۔ اطمینان کے لیے میں نے ادھر ادھر جھانکا اور پھر دروازہ بند کر کے واپس آ گیا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ دروازہ پھر 2-3 مرتبہ کھٹکھٹایا گیا۔ میں تیزی سے باہر لپکا اور فوراً دروازہ کھولا، لیکن باہر تو اس طرح سناٹا اور ہوا کا عالم تھا۔ میں نے دروازہ بند کیا اور واپس آ کر کمپیوٹر پر بیٹھ گیا۔ اب مجھے کچھ گھبراہٹ سی بھی ہونے لگی۔ کچھ دیر اسی طرح خاموشی سے گزر گئی اور میں بھی اپنے کام میں مگن ہو گیا۔ اچانک پھر وہی آواز گونجی، کھٹ کھٹ کھٹ۔ دروازے کو پھر کوئی انگلی سے بجا رہا تھا۔ اب تو میں واقعی ڈر گیا۔ سب سے پہلے تو میں نے کمرے کی لائٹ بند کی اور پھر آہستگی سے ڈرائنگ روم میں جا کر اس کی کھڑکی سے باہر کی طرف جھانکا۔ باہر تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے واپس آ کر کمپیوٹر بند کیا، کمرے کی کھڑکی کو پردے سے اچھی طرح ڈھانپا اور بستر پر لیٹ گیا۔ لیکن بالآخر آنکھیں بوجھل ہوئی اور میں نیند کی آغوش میں جانے لگا۔ اسی وقت پھر آواز آئی، کھٹ کھٹ کھٹ۔ میں نے چادر اچھی طرح جسم پر لپیٹ لی اور بے حس و حرکت ہو کر سونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور جا چکی تھی۔ رات بھر اونگے جاگنے کی کیفیت میں رہا۔ آدھی رات تک دروازہ بجنے کی وہ آواز وقفے وقفے سے سنائی دیتی رہی اور نہ جانے کس پہر بند ہوئی یا میری آنکھ ہی لگ گئی۔ اگلے دن میں نے جب ایسے اس بات کا ذکر کیا تو وہ کچھ نہیں بولا، بس چند لمحوں کے لیے اس کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آئی اور مدموم ہو گئی۔ کچھ دنوں بعد باقیہ فیملی بھی کراچی سے اسلام آباد واپس آ گئی اور حالات معمول پر آ گئے۔ ایک دن میں اسی طرح رات کو بیٹھا کمپیوٹر پر کام کر رہا تھا۔ امی اور بیٹا اپنے کمرے میں سو رہے تھے اور میری بیوی اور بیٹی یہی اسی کمرے میں محو خواب تھے جہاں میں کمپیوٹر پر کام کر رہا تھا۔ 1 بجے کے وقت میں نے کمپیوٹر آف کیا اور بستر پر لیٹ کر سونے کی تیاری کرنے لگا۔ میں بستر پر جس طرف لیٹا تھا وہ جگہ کمرے کی بیرونی کھڑکی سے متصل تھی، جس کے باہر خالی پلاٹ والا باغ تھا اور جہاں باغ کے آخر میں وہ برساتی نالا گزرتا تھا جہاں جگنوں کی آماج گاہ تھی۔ میرے پیروں کے بالکل سامنے کمرے سے متصل غسل خانے کا دروازہ تھا۔ غسل خانے کا دروازہ ظاہر ہے بند تھا۔ لیٹے لیٹے ابھی کچھ ہی دیر گزری ہوگی کہ اچانک مجھے نظر آیا کہ غسل خانے کا دروازہ بند نہیں ہے، کھلا ہے اور اندر روشنی بھی ہو رہی ہے۔ میں حیران ہوا کہ یہ دروازہ کس نے کھولا، کیونکہ میری اہلیہ اور بیٹی تو بدستور گہری نیند سو رہے تھے۔ میں نے دوبارہ غسل خانے کی طرف دیکھا تو مجھے ایک عجیب منظر نظر آیا۔ میں نے دیکھا کہ غسل خانے کے دروازے میں سیڑھیاں ہیں جو اوپر والی منزل کی طرف اٹھ رہی ہیں اور سیڑھیوں کے آخر میں جو بھی جگہ یا کمرہ ہے اس میں سے ایسی آوازیں آ رہی ہیں جیسے وہاں بہت سارے لوگ جمع ہو کر آپس میں باتیں کر رہے ہوں۔ آوازیں سے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اوپر کوئی تقریب جاری ہے۔ خوش گپیوں والی سرگوشیاں، قدموں کی سرسراہٹ، برتنوں کے کھنکنے اور چائے کی پیالوں کے آپس میں ٹکرانے کی آوازیں، باہمی گفتگو کی بنبناہٹ۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ غسل خانے کے اندر سے یہ سیڑھیاں اور اوپر جاری ایک ترکیب، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے۔ میں نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا، وہ تو اس ساری صورتحال سے بے خبر سو رہی تھی۔ میں نے دوبارہ غسل خانے کی طرف دیکھا، سیڑھیاں بدستور موجود تھی اور ان پر اوپر سے آنے والی روشنی میں کبھی کبھی انسانی سائے لہرا جاتے تھے۔ اچانک مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی سیڑھی سے اتر کر نیچے آ رہا ہو۔ میں چونکا، لیکن اسی طرح بے حس و حرکت پڑا پھٹی پھٹی آنکھوں سے سیڑھیوں کی طرف دیکھنے لگا۔ دیکھتا کیا ہوں کہ ایک بلند و قامت عورت سفید رنگ کی بڑی مگر میلی سی چادر اوڑھے خراما خراما سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی ہے۔ جیسے ہی وہ پوری کی پوری نیچے اتر کر میرے سامنے آئی تو میں نے دیکھا کہ اس نے گود میں ایک بچے کو بھی اٹھا رکھا ہے۔ وہ آہستگی سے باہر آئی اور میرے پیروں کے پاس آ کر پوری قامت سے کھڑی ہو کر میری طرف دیکھنے لگی۔ میں تو بالکل سکتے میں آ گیا۔ وہ عورت چند لمحے تو میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتی رہی، پھر ایک عجیب پراسرار آواز میں بولی، اللہ کے نام پر کچھ دو گے نہیں؟ میں بری طرح چونکا۔ یہ کون فقینی ہے جو یوں آدھی رات کو اس عجیب انداز میں یہاں آ گئی ہے؟ میرے منہ سے غیر اضطرابی طور پر بس یہ جملہ نکلا،
माफ करो, खुले पैसे नहीं। इस वक्त अचानक मेरी बीवी ने आंखें खोली और तकिए के नीचे हाथ डालकर कुछ नोट निकाले और मेरे हाथ में देकर बोली, ये लें, खुले पैसे से दे दें। मैंने पैसे लेकर हाथ आगे बढ़ाया तो इस औरत ने झुककर अपना हाथ आगे किया और पैसे मेरे हाथ से लेकर बोली, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह और दे, अल्लाह और दे। और फिर वो बच्चे को गोद में समेट कर खिड़की की तरफ मुड़ी और फिजा में तहलील सी होती हुई बाग में जाने वाली बंद खिड़की में से छलावे की तरह गुजरकर बाहर निकल गई। मैं उछल कर उठा और खिड़की से बाहर की तरफ झांका। वहाँ तो अंधेरा था और पौधों और दरख्तों के हुलिये साकत खड़े थे। मैंने पीछे मुड़कर अपनी बीवी की तरफ देखा तो वो इस तरह गहरी नींद में थी। मैंने गुस्सा खाने की तरफ देखा, इसका दरवाजा भी इस तरह बंद था जैसे होता है। मैंने आगे बढ़कर गुस्सा खाने का दरवाजा खोला और लाइट जलाई। अंदर वही गुस्सा खाना था कि जो होता है। कौन सी सीढ़ियाँ, कैसी आवाजें, कहाँ की तरकीब। वहाँ तो वो कुछ भी नहीं था जो मैंने अभी कुछ देर कबल अपनी जागती आंखों से देखा और खुले कान से सुना था। या अल्लाह, ये क्या माजरा था। मैं कुछ खौफजदा सा होकर दोबारा बिस्तर पर लेट गया। बड़ी देर में आंख लगी। सुबह उठा तो एहलिया से इस सारे वाक़ये का जिक्र किया और पूछा, क्या तुमने रात को तकिए के नीचे से पैसे निकालकर मुझे दिए थे। वो तो हैरान रह गई, इसे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं था। मैंने बाद में जावेद से जिक्र किया तो इसके चेहरे पर वही अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। हम तकरीबन 3 साल मजीद इस घर में रहे, लेकिन फिर कभी कोई ऐसा पुरस्कार वाक़या पेश नहीं आया। दोस्तों, अगर आपको ये हमारी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और इस तरह के पुरस्कार, मोरल और अखलाकी, सबक आमूज और मालूमाती कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। शुक्रिया।